احمد رضا کیا بات ہے تیری، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کیا بات ہے تیری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیش خدمت ہے سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت۔ آج ہمارا موضوع اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کی سیرت کا ایک بہترین اور منفرد پہلو ہے۔ ترجمہ کرنا ہر ذی شعور سمجھتا ہے کہ کنورٹ کرنے کو بولتے ہیں، کسی زبان کے الفاظ کو دوسری زبان کے الفاظ میں سمجھانا، متبادل انداز میں اور درست انداز میں سمجھانا، یہ ترجمہ ہوا کرتا ہے۔ اور اہل فن حضرات کی نظر سے یہ بات کچھ مخفی نہیں کہ جب کسی بات کا ترجمہ عربی زبان میں کرنا ہو، عربی میں وہ بات ہے اور اس کا ترجمہ ہے، تو وہ ترجمہ دوسری زبانوں کے مقابلے میں مشکل ہوا کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان اپنے اندر بہت وسعت رکھتی ہے، اور عربی میں بعض ایسے بھی الفاظ ہیں کہ ایک ایک لفظ کے 400 معانی ہیں۔ اسی لیے جب عربی زبان کا کوئی ترجمہ ہے تو بڑی دقت ہوا کرتی ہے۔ پھر اگر وہ ترجمہ احادیث طیبات کا ہو تو اور احتیاط کی روش بڑھ جاتی ہے، اور اگر وہ ترجمہ کلام باری جل مجدہ کا ہو، قرآن مجید کا ترجمہ ہو، تو وہ ترجمہ یقیناً اپنے اندر بہت زیادہ ادب اور احتیاط کو سموئے ہوئے ہوتا ہے۔ اور اس کی اہمیت کتنی ہے، یہ بات کسی بھی مسلمان سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ترجمے کا میدان یہ بھی ایک تفسیر کی شاخ ہے، اور علم تفسیر، علم اصول تفسیر، یہ بہت ہی نازک علم بھی ہے، اور بڑے بڑے علماء کئی سالوں کی ریاضت و مجاہدے کے بعد اس منزل پر پہنچتے ہیں کہ کچھ فن تفسیر کو سمجھ سکیں۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کا یہ بھی ایک مسلمانوں پر احسان عظیم ہے کہ آپ نے اپنے ترجمہ قرآن کنز الایمان کے ذریعے رب تبارک و تعالی نے جو کلام پاک ہمیں عطا فرمایا، اس میں کیا ہمیں ملا ہے، کیا ہمارے لیے احکامات ہیں، کیا قرآنی واقعات ہیں، اور کیا رب تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بیان فرمانا چاہتا ہے، گویا واقعی اس کی درست ترجمانی کا اگر کسی نے حق ادا کیا ہے تو اپنے بیگانے بھی اس بات کو مانتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کنز الایمان میں واقعی اس کا حق ادا کیا ہے۔ میرے ہاتھ میں یہ مبارک ترجمہ کنز الایمان اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، دعوت اسلامی کا یہ مطبوعہ ہے، اور الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کی یہ تربیت ہے، کنز الایمان کو پڑھا کریں، اپنے گھر میں اس کو رکھا کریں۔ اس ترجمے کی کیا خصوصیات ہیں، اس میں ایسی کیا بات ہے کہ اسی کو ہم اتنا زیادہ فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اتنی عدیب الفرصتی کے باوجود کنز الایمان لکھنے کے لیے کیسے وقت نکالا۔ اور ظاہر ہے کہ ترجمہ کرنا تو انتہائی دقیق تفسیر کی شاخ ہے، اور ہر مفسر بھی اس راہ پر نہیں چل سکتا ہے۔ امام اہل سنت نے کس طرح اتنی ڈھیروں تفاسیر کا مطالعہ کیا، کس طرح وقت نکال کر کنز الایمان لکھنے کا سلسلہ کیا۔ آج انشاءاللہ تعالی اس مبارک ترجمے کے حوالے سے مدنی پھولوں کا تبادلہ ہوگا، آپ کی کالز ہوں گی، آپ کے سوالات بھی ہوں گے، آپ کی فرمائشوں کو بھی پورا کریں گے، تلاوت قرآن بھی پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی کنز الایمان کی برکتیں حاصل کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی سلسلے میں دلچسپ موضوعات قائم رہیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے اللہ کی رضا کے لیے، علم دین سیکھنے کی بنیادی نیت کے ساتھ۔ آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آج بھی ہمارے ساتھ محترم قاری صاحب بھی ہوں گے، تشریف لائیں، مرحبا۔ ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالی مدنی چینل کے
ایک بہت ہی منجھے ہوئے اور بہترین مبلغ اور ہمارے مدنی اسلامی بھائی جن کو آپ خوابوں کی تعبیریں سلسلے میں بھی دیکھتے ہیں اور دیگر کئی انگلش سلسلوں میں آپ ملاحظہ فرماتے ہیں، ہمارے بہت ہی جانے پہچانے چہیتے مبلغ انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ ہوں گے، اس موضوع پر لب کشائی فرمائیں گے۔ ہمارے بہت ہی پیارے پیارے شناخواہ اسلامی بھائی بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہمیں پیاری پیاری نعتیں سنائیں گے۔ آئیے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، کنز الایمان ہی سے سنائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دوزانوں بیٹھ جائیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ ان ربی لسمیع الدعاء۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا ترجمہ قرآن کنز الایمان، اور یہ انتہائی وسیع اور عریض موضوع ہے جس کا احاطہ کرنا 1 2 4 نشستوں میں یقیناً ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، بلکہ ہم جیسے کم علم اور کم فہم اس کی گہرائیوں کو اور حقیقت کو سمجھ پائیں تو بیان کر سکیں، اور بڑے بڑے جو ہیں وہ اعلیٰ حضرت کے کنز الایمان کو دیکھ کر دنگ رہا کرتے ہیں. بڑے بڑوں نے کہا کہ مفسر کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے تفسیر کبیر لکھی، اگر آپ کنز الایمان کو دیکھ لیتے تو آپ یقیناً یہ کہتے کہ علم قرآن اور چیز ہے، ترجمہ قرآن اور چیز ہے. اعلیٰ حضرت کے پاس علم قرآن تھا، تبھی تو آپ نے ایسا مایا ناز ترجمہ قرآن لکھا ہے کہ بڑے بڑے اس پر دنگ ہیں. صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی، جنہوں نے خود کنز الایمان پر حاشیے کی صورت میں تفسیر خزائن العرفان تحریر فرمائی. آپ فرماتے ہیں بعض اوقات میں کسی حرف پر سوچا کرتا کہ کسی لفظ پر سوچا کرتا کہ امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ یہ کیوں کیا، اور پھر میں اس کی گہرائی میں جانے کے لیے مختلف تفاسیر کو اٹھاتا، اور کئی دن مجھے اس پر لگ جاتے اس کی تحقیق پر کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خاص اس لفظ کو ہی اس لفظ کے ترجمے کے لیے کیوں چنا. پھر میں جب آخر میں نتیجے پر پہنچتا تو سب سے بہترین لفظ وہی ہوا کرتا، اٹل لفظ وہی ہوا کرتا جس کا استعمال امام اہل سنت نے اپنے ترجمے میں کیا تھا. اور یہ اعلیٰ حضرت کے لیے یقیناً کرامت سے کم نہیں ہے جو کنز الایمان کا شاہکار آج ہمارے اوپر احسان کی صورت میں الحمدللہ سایہ کنا ہے. آج اس حوالے سے گفتگو رہے گی. اسد بھائی، مرحبا سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کچھ ترجمے کی حساسیت کے حوالے سے اگر کچھ تمہیدی گفتگو فرمائیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ کیا ہر کوئی ترجمہ کر سکتا ہے، عربی زبان کی اہمیت اور پھر قرآن کا ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ترجمہ تو کسی بھی زبان کا ہو بڑا ہی اہم ہوا کرتا ہے. دراصل جو بھی کسی بھی شے کا ترجمہ کرتا ہے تو اس کا ان دونوں زبانوں پر مکمل عبور رکھنا یہ لازم اور ضروری ہوتا ہے. اور جب قرآن مجید فرقان حمید کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کی حساسیت اور کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ شاید دنیا بھر کے تراجم میں سب سے زیادہ جو حساس ترجمہ ہے وہ ہے ہی قرآن کا، کیونکہ رب کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا کسی بھی زبان کے اندر ترجمہ کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں. بالکل. اس کو صرف اتنی بات سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کام کس قدر اہم ہے، کتنا زیادہ اس کے اندر حساسیت ہے کہ جو شخص قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ کر رہا ہے، اب قرآن تو عربی میں نازل ہوا، اب وہ کسی بھی اور زبان کے اندر اس کا ترجمہ کرے گا، جب ہی وہ ترجمہ کہلائے گا تو گویا کہ وہ کہنے والا اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے رب عز و جل نے یہ ارشاد فرمایا. یہ بات کہی ہے. بالکل. آیت کریمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، وہ جیسی اتری تھی ویسی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبانی صحابہ کرام کے ذریعے سے ہم تک وہ پہنچ گئی. بالکل. اچھا، اب اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، ترجمہ کرنے والا اسی مفہوم کو، معنی کو اپنی زبان کے اندر بیان کرنے جا رہا ہے. تو یہ کتنا اہم بات ہے کہ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ گویا کہ اس مقام پر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا. اب ہم کسی کے ترجمانی کرتے ہیں، دو ملکوں کے سربراہان آپس میں ملتے ہیں، اسی طرح اور بھی مختلف کمپنیوں کے لوگ ملتے ہیں، تو ایک دوسرے کی زبان نہیں جانتے ہوتے، بیچ میں ایک ترجمان ہوتا ہے کہ ایک کی بات سنتا ہے، دوسرے کو بتاتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں، آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اس کو بتاتا ہے. اگر جو بیچ میں ٹرانسلیٹر ہے، جو ترجمان ہے، وہ اس کی بات غلط آگے پہنچائے، وہ سمجھے گا کیا اور اس کا جواب کیا دے گا، تو یہ تو زیادہ سے زیادہ پوری ڈیل خراب ہو جائے گی. ہو سکتا ہے وہ کہے کہ یہ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں اور محبت کے معنی وہ غلط آگے پہنچائے اور وہ اس کو دشمن سمجھنے بیٹھ جائے. تو یہ تو دنیا کا معاملہ ہے. بالکل یہاں پر تو ایمان کا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا معاملہ ہے، تو اس کی حساسیت جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑھ کر ہے. بالکل. لیکن جہاں پر اس کی حساسیت زیادہ ہے وہیں پر لوگوں کو ایک شوق ہوتا ہے. ایک بڑی عجیب سی بات ہے دین کے معاملے میں جو کہ بالکل نہیں ہونی چاہیے، کہ لوگوں کو بعض اوقات شوق چڑھتا ہے. جیسے پچھلے سلسلے میں آپ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی غالباً کل ہی کی بات تھی، شاعری کی بات کر رہے تھے کہ یہ بھی ایک شوق لوگوں نے پال لیا ہوتا ہے، ہر کوئی جو ہے وہ شوق جو ہے وہ رکھتا ہے اور شاعری کرنے چلتا ہے. اسی طرح ترجمہ کرنے کا بھی شوق بہت سوگو ہو جاتا ہے. چند کتابیں پڑھ لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے وہ ترجمہ قرآن کر سکتے ہیں. تو یہ کوئی معمولی یا عام بات نہیں، یہ واقعی ایک بڑی اہم اور حساس چیز ہے. اور اسی کے نتیجے میں جب یہ کہ اس کی حساسیت اور اہمیت کو نہ سمجھا گیا تو بعض افراد سے ایسی فاحش غلطیاں بھی وجود میں آئیں کہ آج تک ان کے قلم جو ہے وہ شرمندہ ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. اور ان کے بعد میں پیروکار اور دیگر چاہنے والے بھی اس بات پر یقیناً نالا ہوں گے جنہوں نے اگر رجوع نہیں کیا یا اس کو درست نہیں کیا. تو اگر ایسا شوق نہ ہی چرایا جائے جس کی اہلیت نہ ہو تو یقیناً اس میں بچنے کی زیادہ امید ہے. لہٰذا کنز الایمان ہے ہمارے لیے. اور اے مسلمان تو کیوں پریشان ہے، رہبری کو تیری کنز الایمان ہے، اعلیٰ حضرت کا یہ ہم پہ احسان ہے، یا خدا یہ امانت سلامت رہے. سنا دے بھائی. اے مسلمان تو کیوں پریشان ہے، مسلمان کیوں تو پریشان ہے، رہبری کو تیری کنز الایمان ہے، ایمان ہے. اعلیٰ حضرت کا یہ ہم پہ احسان ہے، اعلیٰ حضرت کا یہ ہم پہ احسان ہے، یا خدا کنز الایمان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. یقیناً کوئی بھی چیز مارز وجود میں آنے سے پہلے اپنی ضرورت رکھتی ہے. کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے. جنید بھائی کچھ اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائے. کنز الایمان کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کنز الایمان کی ضرورت پر کچھ کہنے سے پھر میں اسد بھائی کی بات تھوڑی سی بڑھاؤں گا. جیسے اسد بھائی نے کہا کہ لوگوں کو یہ شوق چڑھتا ہے کہ وہ ترجمہ شروع کر دیں، اور ابھی آپ نے کہا کہ بہت سو نے ترجمہ کرنے میں غلطیاں بھی کریں. بالکل. تو ترجمہ قرآن کرنا کوئی آسان کام نہیں. اس حوالے سے علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مایہ نز تصنیف زبدۃ الاتقان فی علوم القرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ ترجمہ قرآن کرنے والے کے لیے تقریباً 25 علوم پر مہارت تامہ حاصل رکھنا ضروری ہے. 25 علوم اسے آتے ہوں، اس کے بعد وہ ترجمہ قرآن کرنے کا 25 بھی خاص علوم ہوں گے نا؟ وہ 25 بھی خاص علوم ہیں جی. نحو، صرف، بلاغت، فصاحت، فقہ، اصول حدیث، بہت سارے تفاسیر کا اس میں. تو جب میرے آقا اعلیٰ حضرت کی بات آتی ہے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صرف 25 علوم پر نہیں، ان کی تو الگ ہی بات ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ 55 سے زائد علوم پر مہارت تامہ حاصل رکھتے تھے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. الحمدللہ. اس کی جب اور کھول کر بیان کیا گیا تو 250 تک پہنچا. جی 250 علوم. بلکہ عبدالحبیب بھائی، اعلیٰ حضرت کی شان تو یہ ہے کہ دیکھیے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کسی کی سیرت لکھی جاتی ہے
تو جو اس کی سیرت لکھی جاتی ہے تو اس کے پہلو جو ہے وہ کم سے کم ہوتے چلے جاتے ہیں نا. مثال ہے پہلے اس کی 10 خصوصیات تھیں, 5 لکھ لیں تو اب 5 باقی رہ گئیں, جی 8 لکھ لیں تو اب 2 باقی رہ گئیں. اعلیٰ حضرت کا عجب حال ہے کہ اعلیٰ حضرت کی سیرت پر جتنا زیادہ کام ہوتا چلا جا رہا ہے آپ کی سیرت کے مزید پہلو بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یعنی 20-25 سے شروع ہوا اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. ہر آئے دن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی تحقیق سامنے آتی ہے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تو اس علم پر بھی کتاب موجود ہے, کوئی کلام موجود ہے, کوئی نہ کوئی اس طرح کی شان جو ہے وہ ظاہر ہوتی رہتی ہے. اس دن عبدالحبیب بھائی کی جب تشریف آوری ہوئی تھی ہمارے سلسلے نمبر 2 میں, بڑی پیاری بات انہوں نے کہی, مجھے یاد رہ گئی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے علوم کی ہم تعداد کی قید کیا لگائیں, ان سے جس علم پر سوال ہوا ہے انہوں نے جواب دیا ہے. بے شک یعنی کہ اگر ان سے 250 سے زیادہ بھی علوم پر اگر کچھ پوچھا جاتا تو شاید اس کا بھی جواب وہ دیتے جی. اور ان کی تاریخ میں اور اس کا اضافہ ہو جاتا. اصل وہ عاشق رسول جو فنا فی رسول ہوا کرتے ہیں, پھر انہیں علم لدنی سے وہ حصہ بعض اوقات ملا کرتا ہے کہ پھر ان کے علوم کی کوئی انتہا نہیں رہا کرتی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. علم کا چشمہ ہوا گے موج سر سے گریر میں, علم کا چشمہ ہوا گے موج سر سے گریر میں, جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا فیض رضا جاری رہے گا, فیض رضا جاری رہے گا. کنز الایمان کی ضرورت کیوں پیش آئی, اس حوالے سے میں نے سوال کیا تھا. کنز الایمان کی ضرورت کا پیش آنا ایک ضروری عمل یوں ہو گیا کہ لوگوں کے عقائد اور اعمال کا دار و مدار قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے پر. یقیناً اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس چیز کی ضرورت محسوس کی کہ صحیح اور اغلاط سے مبرہ جی احادیث نبویہ کی روشنی میں اقوال ائمہ کے مطابق ایک ترجمہ قرآن ہونا ضروری ہے. بالکل. اور اسی درد کا اظہار آپ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ میں کیا, چونکہ اس سے پہلے بھی اردو اور فارسی کے اندر کچھ تراجم موجود تھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا یہ ہے تو بہت ضروری, یعنی اس کی ضرورت کا انکار نہ کیا. پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیش نظر ایک اہمیت تھی, آپ نے فرمایا یہ کام ہے تو بہت ضروری مگر اس کی طباعت کی صورت کیا ہوگی اور اس کی طباعت کا اہتمام کون کرے گا, چھپائی وغیرہ کا اہتمام کون کرے گا. پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ باوضو کاپیوں کو چھونا, باوضو کاپیوں کو چھونا, کاپیوں اور حروف کی تصحیح باوضو کرنا, پھر جو شخص لکھے گا اس کا باوضو ہونا, پھر پریس مین جو اس پہ سارا کام کرے گا اس وقت اس کا مستقل باوضو رہنا. یہ ساری چیزیں پیش نظر رہیں تب جا کے اس کی طباعت کے اتنے اہم مراحل سے کیسے گزرے گا. میں شروع کروں پتہ چلے آگے لوگ گناہ گار ہو رہے ہوں, آگے گناہ گار ہوں. پھر اعلیٰ حضرت اور اتنی دور کی سوچ, واہ. تو صدر الشریعہ بدر الطریقہ نے بھی عرض کی حضور یہ کام بھی انشاءاللہ عز و جل ہو جائے گا, اس کا بھی اہتمام کیا جائے گا. اور بالفرض اگر یہ کام ہم نہ بھی کر سکیں ایک چیز موجود ہوگی, ہمارے بعد میں آنے والا کوئی ہو سکتا ہے یہ کام کر گزرے. صحیح الحمدللہ عز و جل بعد میں آنے والے نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت ہی کے زمانے میں صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ الہادی نے اس ترجمہ قرآن کا سب سے پہلے اشاعت فرمائی. ماشاءاللہ مراد آباد کے اندر اس کی اشاعت ہوئی. اور بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل جس طرح اعلیٰ حضرت نے جو احتیاطیں ارشاد فرمائی تھیں ان تمام احتیاطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کی پہلی طباعت ترجمہ قرآن. یہ تو اس کے آخری مرحلے کو بھی آپ نے ایک ہی بات میں ماشاءاللہ سمو لیا, لیکن ابتدائی بات آپ نے جو سمجھائی ماشاءاللہ کہ اس کی ضرورت دراصل امت کو اس وقت بہت زیادہ تھی کہ قرآن پاک کو لوگوں تک صحیح انداز میں پہنچایا جائے. تو اب اعلیٰ حضرت کا ترجمہ جو ہے اور دیگر ترجموں کا اگر کوئی تقابل ہو کہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں ایسی کیا خاص بات ہے, کچھ کالز بھی لیں. جی یہی ہمارا آج کا
مقصد بھی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف ہے وہ کیوں دیگر تمام تراجم پر فائق ہے۔ یہاں دو باتیں میں عرض کروں گا، تمام ناظرین بڑی توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ بڑی اچھی معلومات اور ضروری آپ کو رہنمائی بھی ملے گی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ترجمہ ہے وہ دو وجوہات کی بنا پر اردو کے دیگر تمام تراجم پر فوقیت رکھتا ہے۔ نمبر ایک، سب سے اہم بات کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ بہت زبردست عالم تھے، آپ کا قلم محتاط، آپ کا علم جو ہے وہ مکمل، ترجمہ قرآن کرنے کی جو شرائط ہیں، جو اس کی ضروریات ہیں، اس سے متعلقہ جو علوم ہیں، نہ صرف اس کے جاننے والے بلکہ اس میں بہت حد تک مہارت رکھنے والے تھے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ قرآن کنز الایمان ہر طرح کی غلطی سے پاک ہے، کہ کوئی بھی آج تک نہ ثابت کر سکا نہ کر سکتا ہے کہ یہ جو ترجمہ کیا گیا ہے یہ شان الہی عز و جل کے موافق نہیں، فلاں مقام پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جو لفظ لکھا یا کہا گیا وہ مناسب نہیں، یا فلاں موقع پر یہ جو لفظ کا ترجمہ کیا گیا، عربی کا جو لفظ استعمال کیا گیا اردو کے اندر اس کی ترجمانی صحیح نہیں کی گئی، عربی کے حوالے سے کوئی غلطی ہو، محاورے کی کوئی غلطی ہو، ہر طرح کی غلطی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ قرآن کنز الایمان پاک ہے۔ دوسرا، بہت سارے مقامات وہ ہیں کہ جہاں پر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ اور دیگر جنہوں نے ترجمہ کیا، بہت سارے علماء اہل سنت نے ترجمہ فرمایا ہے، تو اب سب غلط نہیں، لیکن وہ مقامات کے جہاں پر دوسروں نے کچھ اور ترجمہ کیا، اعلیٰ حضرت نے بھی ترجمہ فرمایا، ترجمہ ان کا بھی درست ہے، اعلیٰ حضرت کا بھی درست ہے، یعنی وہاں پر غلطی کا تقابل نہیں، لیکن وہاں پر جو اعلیٰ حضرت نے الفاظ کا چناؤ کیا وہ بہتر سے بہترین ہے، کہ اگر یہ لفظ ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو استعمال کیا وہ فنی اعتبار سے، ترجمانی کرنے کے اعتبار سے، تفاسیر کا مفہوم بیان کرنے کے اعتبار سے دیگر تراجم پر فائق ہے۔ تو یہ دو بنیادی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کنز الایمان شریف کو پڑھا جائے، اس کا ترجمہ عام کیا جائے، تاکہ آپ دونوں طرح کے فضائل اور کمالات سے فیض یاب ہو سکے۔ میں چاہوں گا کہ آپ کچھ کالز اس پر معذرت کے ساتھ اس پر کچھ مثالیں بھی ہمیں بیان کریں، دو چار کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے کہ جو دیگر نے ترجمہ کیا اور اعلیٰ حضرت نے اس کا کیا کیا۔ اس سے پہلے میں کچھ کالز لیتا ہوں تاکہ دو تین آیتیں اگر آپ نکال کر اس کو بیان فرمائیں تو اور زیادہ واضح انداز میں ناظرین تک بھی یہ پیغام جائے گا۔ کالز کچھ سنا دیجیے۔ ہم بنگلہ دیش میں سے کہہ رہا ہے، یہ پروگرام ہوا بہت اچھا پروگرام ہے فیضان اعلیٰ حضرت، تو میرا ایک نام عرض کر رہا ہے، اس نقش کا نام شبہ طیبہ میں ہوئی بہت صاحبانہ نور کا، اس نقش سے سنا دیجیے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنگالی بھائی نے نعت کی فرمائش نہیں کیا، دیکھا آپ نے، انہوں نے کہا میں نعت کی ایک عرض کرنی ہے۔ چلیں بھائی، یہ انہوں نے فوراً قبول کیا ہے پیغام۔ اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد جاوید اتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ یہ جو آپ کا پروگرام اعلیٰ حضرت کے سلسلے کا جو چل رہا ہے، یہ بہت اچھا اور شاندار پروگرام سلسلہ ہے، اور اس میں بہت چیزیں ہمیں نالج کو مل رہی ہیں، اور اس سے ہمارے ذہن میں جو باتیں جو ہمارے عاشقان رسول ان کے جو نالج ہوتی ہے وہ ہم تک پہنچتی ہے کہ وہ کیسے عاشق رسول تھے، اور انہوں نے کیا کیا لکھا تھا ان کی تعریفوں میں، اور اعلیٰ حضرت کی تو کیا بات کرنی۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ پروگرام بہت اچھا ہے اور اسی طرح چلتا رہے، اور آگے بھی جو پروگرام آنے والے ہوں چلتے رہیں، اور ماشاءاللہ ایسا لگتا ہے کہ واقعی یہ پروگرام دیکھتے ہی رہیں اور اس سے دل نہیں بھرتا، جتنی دیر بھی گزر جائے ایسا لگتا ہے کہ ابھی شروع ہوا اور ابھی ختم ہوا۔ اشوک بھائی، آخر میں ایک یہ عرض کہوں گا کہ ان کا جو ایک واقعہ اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا شعروں میں کہ کہو جناب ابو ہریرہ وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھیر گیا، تو اس کی تفصیل سے وہ واقعہ بھی بیان کر دیجئے گا تو مدینہ ہو جائے گا، مدینہ ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر،
جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. اس شعر میں اعلیٰ حضرت نے بہت بڑا واقعہ جو ہے وہ قلم بند کر دیا ہے. موقع ملا تو انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے، ورنہ آپ کو یہ شعر ہی سنا دیں گے. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فرقان اتاری، کولمبو سری لنکا سے عرض کر رہا ہوں. مرحبا. الحمدللہ سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، اور سلسلہ دیکھ کر الحمدللہ بہت خوشی بھی ہو رہی ہے. میری دعا ہے اللہ کریم مدنی چینل کی ان کاوشوں کو، ان کوششوں کو قبول و منظور فرمائے، اور اعلیٰ حضرت کے فیضان سے مشرف فرمائے. میں بھی سیدی اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا ایک بہت ہی پیارا کلام، اس کے 2 شعر پڑھ کر اپنی حاضری پیش کرتا ہوں. رشک قمر ہوں رنگ رخ آفتاب ہوں، ذرہ تیرا جو ہے شہ گردوں جناب ہوں، دعویٰ ہے سب سے تیری شفاعت پہ بیشتر، دفتر میں آسیوں کے شاہ انتخاب ہوں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. مرحبا فرقان بھائی سری لنکا کولمبو سے، آپ ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں، خوش آمدید. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالرزاق اتاری ہے، میں مرکز الاولیاء سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ فیضان اعلیٰ حضرت بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے، اور آج کا موضوع بھی بہت ہی دل نشین ہے، کنز الایمان. مرحبا مرحبا. الحمدللہ میرے سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک ایک جو جملہ ہے ترجمہ کنز الایمان کے حوالے سے، یہ جو انہوں نے کیا پر احسان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی فیضان کو لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. واہ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام صفی اللہ ہے اور میں سانگر سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ کل آپ کے پروگرام میں یہ جو اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا تھا کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اس کی معنی کیا ہے؟ چلے بھائی، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اسد بھائی سے انشاءاللہ پوچھیں گے. بات ہو رہی ہے کنز الایمان کے حوالے سے. آج ہمارا موضوع ہے کنز الایمان کا اعلیٰ حضرت کا ترجمہ قرآن. کنز الایمان میں ایسے کیا خاص بات ہے؟ کچھ تراجم کا تقابل. جی، 2 باتیں بنیادی طور پر جو عرض کی، اس میں سے جو دوسری بات میں نے عرض کی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ترجمے کو دیگر تراجم پر فوقیت حاصل ہے. اس کی چند مثالیں. جی دیکھیے، ایک ہے کہ ایک لفظ ہے عربی کے اندر، اس کا ہو بہو اردو کے اندر 2 ترجمہ بنتا ہے، وہ لکھ دینا. اب بعض اوقات ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں جی، اور سارے ہی مناسب ہوتے ہیں، درست ہوتے ہیں، لیکن ان میں پھر ایک انتخاب ہوتا ہے جو سب سے اعلیٰ ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ترجمہ قرآن کنز الایمان میں ویسے تو 20 مثالیں ہیں، میں آپ کو چند عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے آپ قرآن مجید کھولتے ہیں، ابتدا میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا نظر آتا ہے. بالکل مشہور آیت کریمہ ہے، ہر کوئی پڑھتا ہے، بچہ ابتدا ہی میں ہم یہ الفاظ جو ہیں وہ یاد کرتے اور یاد کراتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت کریمہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کی. اس کا جو ایک عام فہم ترجمہ ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم والا ہے، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے مبارک نام سے کسی نے کیا. اس طرح کے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ اس کے تراجم آپ نے پڑھے اور سنے ہوں گے. اب یہ ترجمے درست ہیں، یعنی اس کو ہم غلط نہیں کہتے کہ یہ غلط ہو گیا، لیکن دیکھیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ترجمے کی شان دیکھیے کہ ترجمہ بھی ہے اور اس کی ترجمانی بھی ہے. وہ کیسے؟ اکثر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم والا یا رحمت والا، اس کا ترجمہ لکھا اور پڑھا جاتا ہے. اس کی مراد یہ ہے کہ ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کی جائے، جو بھی جائز ہے، نیک کام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ بھی ایک جائز اور نیک کام ہے.
اب جب اس کا ترجمہ کیا گیا تو اس کی جو ابتدا ہے وہ لفظ شروع سے کی گئی. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے. لفظ شروع سے اس کی ابتدا ہوئی. لیکن جب امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قلم چلتا ہے تو کلام الامامی، امام الکلامی، آپ نے اس کا ترجمہ لکھا اللہ کے نام سے شروع. کہ جو ترجمے کی ابتدا ہے اس کا پہلا لفظ کا چناؤ لفظ اللہ کیا، کہ جو بسم اللہ کا مفہوم ہے اس پر عمل بھی کیا، کہ پہلا جو سٹارٹنگ لفظ ہے وہ شروع نہیں بلکہ لفظ اللہ ہو گیا. یہ وہ کمال ہے، یہ وہ خوبی ہے، اور یہ وہ حسن ہے کہ جو امام اہل سنت کے ترجمے کو دیگر تراجم پر جو ہے وہ فوقیت دیتا ہے. آگے چلیے. الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کی ابتدا ہوتی ہے. اس کے عام طور پر تراجم آپ دیکھیں گے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہان والوں کا. اس سے ملتے جلتے الفاظ آپ دیکھیں گے. کسی نے رب کا ترجمہ رب سے کیا، کسی نے رب کا ترجمہ پالنے والے سے کیا. تمام تعریفیں اس رب عز و جل کے لیے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، جو رب ہے تمام جہان والوں کا. ٹھیک ہے، رب کا ترجمہ رب بھی ہوتا ہے، رب کا ترجمہ بمعنی مربی بھی ہوتا ہے، پالنے والا بھی ہے. لیکن دیکھیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر جو لفظ استعمال فرمایا اس میں اس کے معنی بھی آ گئے، اور اس کے علاوہ بہت سارے معانی کو وہ لفظ اپنے اندر سمے ہوئے ہیں. وہ کیسے؟ اعلیٰ حضرت نے جو یہاں پر لفظ استعمال فرمایا وہ استعمال فرمایا جو مالک لفظ استعمال فرمایا، رب نہیں فرمایا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رب کا معنی اگر پالنے والا کیا جائے تو یہ معنی خاص ہو گئے، پالنے والا. جبکہ مالک کا مطلب ہے مالک اپنے جو مملوک ہوتا ہے اس کو پالتا بھی ہے اور اس کی تمام دیگر چیزوں کا بھی وہ مالک ہوتا ہے. تو اس کے اندر عمومی معنی پائے جاتے ہیں. یہاں پر ترجمہ بھی ہو گیا، اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لفظ جو ہے وہ معنی کے اعتبار سے زیادہ عام بھی ہو گیا. آگے چلیے. اہدنا الصراط المستقیم سورہ فاتحہ ہی کے اندر اس کا جو عام ترجمہ کیا جاتا ہے، کسی نے کہا کہ یا اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ بتا، کسی نے کہا سیدھا راستہ دکھا، بتا، دکھا. اس طرح کے الفاظ کے ساتھ اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ کیا گیا. امام اہل سنت نے جو یہاں پر لفظ استعمال کیا، آپ نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا سیدھا راستہ چلا. اب بتا، دکھا اور چلا، اس کے اندر کیا فرق ہے؟ خوبی دیکھیے اور اعلیٰ حضرت کے ترجمے کی فوقیت کو دیکھیے. اب ہمیں سیدھا راستہ دکھا، کہنے والا کون ہے؟ جو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہوا آ رہا ہے. جی الحمدللہ رب العالمین کہہ کے اس نے رب عز و جل کے رب ہونے کا اقرار کیا. الرحمن الرحیم، رحمان بھی مان رہا ہے، رحیم بھی مان رہا ہے. مالک یوم الدین بھی کہہ کر رب عز و جل کو یوم جزا کا مالک بھی اس نے مان لیا. یہ تمام باتیں ماننے کے بعد جب وہ اہدنا الصراط المستقیم پر پہنچا تو وہ مسلمان ہے، پہلے ہی سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لا چکا. اب دعا کے اندر خوبی یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ عز و جل تو نے مجھے سیدھا راستہ دکھا تو دیا، بتا تو دیا، میں اس کو قبول بھی کر چکا. اب میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے سیدھا راستہ چلا، یعنی اس پر استقامت عطا فرما. اور گویا کہ وہ رب عز و جل کی بارگاہ میں یوں دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ عز و جل جو تو نے سیدھا راستہ مجھے دکھایا ہے اس پر مجھے استقامت عطا فرما. یہاں پر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے سیدھا راستہ چلا کے لفظ کا جو ہے وہ استعمال فرمایا، جو تمام دیگر الفاظ پر فوقیت رکھتا ہے. اچھا، یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ بھی لفظ ہے، یہ بھی لفظ ہے، وہ بھی یہاں پر درست تھا، یہ بھی درست ہے، لیکن فوقیت جو ہے وہ اس اعتبار سے تو ہے، کیا کسی اور نے بھی اس بات کو بیان کیا؟ یہاں میں ایک وضاحت کرتا چلوں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو ترجمے کی ہم فوقیت بیان کر رہے ہیں وہ یہ نہیں کہ اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا فقط اس لیے فوقیت ہو گئی. جیسے کہ ابھی تذکرہ بھی ہوا کہ مفسرین کرام کے اقوال کو جب جا کر صدر الافاضل دیکھتے، اور یہی بات صدر الشریعہ کے بارے میں بھی کہی گئی کہ اعلیٰ حضرت جب املا فرماتے کہ ترجمہ اس کا یہ لکھ لیا جائے،
آپ فرماتے ہیں کہ میں جا کر پوری لائبریری میں جتنی بھی تفاسیر ہوتی ہیں ان کو دیکھتا تو اردو کے اندر جو لفظ اعلیٰ حضرت نے استعمال کیا اسی کو تفصیل کے اندر مفسرین کرام نے اپنی تفاسیر کے اندر بیان کیا ہوا ہوتا تھا. تو یہ جو ہم مفاہیم بیان کر رہے ہیں اور جو یہ بہتری کے ہم پہلو بیان کر رہے ہیں مختلف تفاسیر کے اندر مفسرین کرام نے بھی لکھے. ایک آیت اور میں عرض کر کے پھر شاید کچھ کالز لینی ہوں گی. اسی سورہ بقرہ میں اگلے ہی رکوع کے اندر ایک آیت کریمہ ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا. سورہ بقرہ کی ابتدا میں مؤمنین کی پکے جو مسلمان تھے صحابہ کرام کی صفات کا بیان ہوا. اس کے بعد جو پکے کافر تھے کھلے کافر تھے ان کا تذکرہ ہوا. ان الذین کفروا سواء علیہم سے آگے 2-3 آیتیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ تیسرے طبقے منافقین کا تذکرہ ہوا کہ ایک تیسرا گروہ وہ ہے 13 آیتیں کہ جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے ظاہر میں مسلمان ہے لیکن حقیقت میں منافقین ہیں وہ مسلمان نہیں ہے کافر ہیں. یہ جو تیسرا گروہ تھا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں تو وہ مسلمانوں کو یوں دھوکہ دیا کرتے تھے. جب مسلمانوں کے فائدے کی بات ہوتی کوئی فتح ہو جاتی کوئی مال غنیمت کا موقع ہوتا تو بڑی خوشی کا اظہار کرتے ساتھ ہو جاتے واہ کیا بات ہے اور پھر جا کر سرگوشیاں کرتے کہ ہم تو ایسی ان کے ساتھ ہیں حقیقت میں ہم کافر و تمہارے ساتھ ہیں. تو یہ منافقین کا گروہ تھا. یہ جو ان کا طرز عمل ہے اس کو قرآن نے یہاں پر بیان کیا یخادعون اللہ والذین آمنوا. یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا عربی کا یخادعون اللہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں والذین آمنوا اور ان کو جو ایمان والے ہیں. تو یخادعون کا جو ایک عام لفظی ترجمہ ہے وہ یہی بنتا ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں. لیکن یہاں پر مفسرین کرام نے بھی بڑا تفصیل سے کلام کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ظاہر کو بھی جانتا ہے باطن کو بھی جانتا ہے. لیکن آیت کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ اللہ کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اب اس خود قرآن ہی رہا ہے قرآن ہی بتا رہا ہے رب عز و جل ہی کا کلام ہے. لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں وہ تو علیم بذات الصدور ہے وہ تو ہر ظاہر باطن کو دلوں میں چھپی باتوں کو ذہن کے اندر خیالات کو ہر چیز کو جانتا ہے. تو یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا کیا مفہوم ہے مفسرین کرام نے اس چیز کو بیان کرنے کے لیے کئی صفحات لکھے اور اس معنی کی تعویلیں جو ہے وہ بیان کی. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب ترجمہ کیا اس ترجمے کے اندر 2 لفظ ایسے استعمال کیے کہ وہ 2 لفظ ان تمام تفاسیر کے مفہوم کو بخوبی بیان کرتے ہیں. اور وہ جو اعتراض ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ رب عز و جل کو دھوکہ کیسے دینا پاسبل ہے اس کا جواب بھی ہو گیا. آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا کمال ہے وہ کیا الفاظ کا چناؤ ہے کہ ہم بیان کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا ترجمہ سب پر فائق ہے. اب ذرا بڑے غور سے سنیے گا بات امید آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں پر اٹھنے والا ذہن میں اعتراض کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے جب ترجمہ فرمایا بقیہ سب تراجم میں تقریباً سب نے ملتے جلتے الفاظ سے یہی بیان کیا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں جبکہ دھوکہ دینا پاسبل نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے یہاں پر ترجمہ فرمایا دیا چاہتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں نہیں ہم کنفرم نہیں کر سکتے دیا چاہتے ہیں ان کی خواہش ہے کہ ہم دھوکہ دیں لیکن وہ دھوکہ دے نہیں پاتے. تو وہ جو اعتراض ذہنوں میں تھا اور یہی تعویلیں اور ساری تفاصیل جو ہے مفسرین کرام نے اپنے کئی صفحات کے اندر بیان فرمائیں. لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 لفظ ایسے استعمال فرمائے کہ ترجمہ بھی ہو گیا اور اس کی ترجمانی بھی ہو گئی اور ذہنوں میں اٹھنے والا سوال جو ہے اس کا بھی جواب ہو گیا. تو اس طرح کی یہ خصوصیات ہیں یعنی ہم جو یہ دعویٰ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا مدنی چینل پر جب بھی کوئی تذکرہ ہوتا ہے ترجمہ قرآن کا کنز الایمان امیر علیہ سنت کی ترغیبات ہم جب بھی بیان کرتے ہیں کوشش ہوتی ہے کہ ترجمہ قرآن کنز الایمان بیان کیا جائے. تو یہ خالی ہمارا کلیم نہیں ہے اٹس ناٹ اونلی آور کلیم ہمارا دعویٰ نہیں ہے کہ بس کنز الایمان چونکہ ہم اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں اس لیے بھائی کنز الایمان پڑھو. اگر یہی ہوتا تو بھی غلط نہیں تھا لیکن
امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ترجمے کے اندر واقعی وہ خوبی ہے جو چند مثالیں آپ کو پیش کی کہ جب بندہ اس کو اس نظر سے پڑھتا ہے تو قربان ہو جانے کو دل چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بات مسلم ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی محبت میں اس کو کہہ رہے ہیں، بڑے بڑوں نے اپنے بیگانوں نے بھی اس بات کو مانا کہ اس جیسا ترجمہ اردو زبان میں کسی نے بھی نہیں کیا ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، ایک شعر سنا دیجئے، ہم اختتام کی طرف بڑھیں گے اس کے بعد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا تارا نور کا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے۔ ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ کچھ کالز دے دیجئے، اختتام کی طرف پھر بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شیخ محی الدین ہے، میں سعودی عرب ریاض سے عرض کر رہا ہوں۔ مجھے ایک نعت سنی تھی، رضا رضا ہے میرے رضا۔ چلیں بھائی، انشاءاللہ آج تو وقت نہیں ہے، اس کلام کو ضرور اگلے کسی سلسلے میں شامل کریں گے۔ اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عبید سے بات کر رہا ہوں تازہ، آپ سے عرض ہے کہ کلام سنا دیں، تازہ ہے احمد رضا کا گلستان آج بھی۔ انشاءاللہ ہم نوٹ رکھتے ہیں، ہمارے سلسلے تو جاری ہیں، جو آپ کی فرمائشیں ہیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ بھی پوری ہوتی رہیں گی۔ ایک سوال ہم سے کیا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کا مطلب کیا ہے؟ انتہائی مختصر۔ سبحان اللہ، اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس شان کو بیان کیا ہے کہ جو رب عز و جل نے بیان فرمائی۔ مختصر یہ ہے کہ اس کو یوں اگر پڑھا جائے نا کہ نہیں سنتا ہی نہیں، دونوں نہیں کو تھوڑا الگ کر لیا جائے تو پہلا نہیں ہے کہ کسی مانگنے والے کو نہیں کہا جائے۔ کسی نے سوال کیا تو کہہ بھائی نہیں میں نہیں دے سکتا، تو پہلے نہیں کا یہ مراد ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ نفی کے معنی میں ہے کہ لفظ نہیں، اے آقا صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی زبان سے کوئی سنتا ہی نہیں۔ آپ سے جب بھی سوال کیا گیا آپ نے ہاں ہی ارشاد فرمایا اور عطا ہی کیا، تو لفظ نہیں کوئی سنتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آئیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی آخری میں منقبت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، بولو فیض رضا جاری رہے گا، انشاءاللہ جاری رہے گا۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، اور یہ بدل گائے خدا عطار آج کی دعا ہے، بدل گائے خدا عطار عاشق کی دعا، تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام احمد رضا، ہے رضا جاری رہے گا، رضا جاری رہے گا۔
مدنی چینل کے ساتھ رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. احمد رضا کیا بات ہے تیری، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا